السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین کی نفع بخش باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے خضاب کے متعلق گفتگو کی جائے گی، یعنی بالوں کو کلر کرنا۔ خضاب کہتے ہیں بالوں کو کلر کرنا۔ تو بالوں کا کلر کرنا چونکہ آج کے دور میں ایک عام بات ہو چکی ہے، ہر خاص و عام اور خاص طور پر جوان طبقہ اور ہمارے طبقے کے بہت سارے لوگ کلر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ بالوں میں کلر کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور اگر استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم خضاب کے بارے میں بات کریں گے۔ شریعت میں بالوں کو کلر کرنا، اس کو خضاب کرنا کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بالوں کو مہندی سے خضاب کرو، اس لیے کہ مہندی جو ہے وہ خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور مردانہ طاقت کو بھی قوت بخشتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں خضاب کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں اور حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے خضاب لگانے کی، کالا خضاب استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ کالے خضاب کے علاوہ دوسرے کلر کو استعمال کرنا وہ جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کلر کے علاوہ صرف مہندی کا ہی خضاب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی سے خضاب کیا ہے، اور مہندی کا خضاب کرنا یہ سنت بھی ہے۔ عام حالات میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کالے خضاب کا استعمال کرنا، چاہے وہ سر پر استعمال کیا جائے سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے، یا داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے کالے خضاب کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں طریقے سے، چاہے وہ سر کے بالوں میں ہو یا داڑھی کے بالوں میں، دونوں طریقے سے مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بالوں کو رنگنے والی ہر چیز کو خضاب کہا جاتا ہے، خواہ وہ مہندی ہو یا کوئی پاؤڈر ہو یا لوشن ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہندی چاہے کالی ہی کیوں نہ ہو اسے لگانا جائز ہے، لیکن دوستو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہندی اگر کالی ہے تو اس کا استعمال بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مہندی کے علاوہ اگر کوئی اور کیمیکل ہے تو اس میں کالے رنگ کا لگانا جائز نہیں ہے۔ سرخ رنگ کے لگا سکتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کالا رنگ خواہ مہندی کا ہو یا کوئی اور کیمیکل ہو اس کا لگانا جائز نہیں ہے۔ خضاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو تیل کی طرح سیال یعنی بہنے والا ہوتا ہے، اس کے لگانے سے پرت اور تہ نہیں جمتی، یعنی بالوں کے اوپر تہ نہیں جمتی۔ ایسے خضاب کا لگانا بلا تردد جائز اور صحیح ہے، اور اس حالت میں غسل بھی درست ہو جائے گا اور وضو بھی درست ہو جائے گی۔ اور اگر خضاب ایسا ہو جس کے لگانے سے بالوں پر پرت جم جاتی ہے، یعنی تہ جم جاتی ہے، تو اسے لگا کر وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا اگر خضاب ایسا ہے جس کے لگانے سے پرت جم جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، تو ایسا خضاب لگانا جائز تو ہے، لگا تو سکتے ہیں،
لیکن وضو اور غسل نہیں ہوگا، لہذا ایسے خضاب سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر خضاب ایسا ہو جس کے لگانے سے پرت نہیں جمتی تو اس سے غسل اور وضو دونوں جائز ہو جائیں گے اور اس کا لگانا بھی درست ہے۔ عام طور پر پہلی قسم کا رنگ ہی کلر بازاروں میں ملتا ہے۔ کالے خضاب کے علاوہ کسی بھی قسم کا رنگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، اور خضاب فیشن کے طور پر نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے نوجوان خضاب کا استعمال اور کلر کا استعمال فیشن کے طور پر کرتے ہیں اور فاسق اور فاجر اداکاروں کی مشابہت میں کرتے ہیں۔ البتہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی رائے لکھی ہے کہ جوانی میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ ایک عیب کی بات ہے، تو اگر جوانی میں بال سفید ہو جائیں، ان پر کالے کلر کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ جائز اور مناسب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر بڑھاپے کی حالت میں سفید بالوں پر کالے کلر کا استعمال کیا جائے تو یہ ایک قسم سے دھوکہ دہی ہے، یعنی سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میری عمر ابھی کم ہے، میں جوانی کی عمر میں ہوں، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خضاب لگانے کا مقصد دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے عیب کو چھپانا ہے۔ تو اس لیے جوانی میں اگر بال سفید ہو جائیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کالے کلر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔